20 صفر المظفر 4 ہجری سانحہ بئر معونہ اور مبلغان اسلامی کا قتل۔ عامر بن مالک بن جعفر نے، جس کی کنیت ابو برا اور لقب نیزوں سے کھیلنے والا تھا، اور جب قبیلہ بنی عامر میں سعسع کا حاکم و فرما روا تھا، اس نے نجد کے علاقے سے مدینے کا سفر کیا اور خدمت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا۔ اس نے عرض کیا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت اور مطابقت کرنے میں کوئی خوف و ہراس نہیں، لیکن میری قوم بہت زیادہ ہے، بہتر ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت میرے ساتھ کر دیں تاکہ وہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت و مطابقت کی دعوت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نجد کے لوگوں سے مامون نہیں، مجھے خوف ہے کہ وہ انہیں کوئی تکلیف و آزار پہنچائیں گے۔ اس نے عرض کیا کہ یہ لوگ میرے جوار و امان میں ہوں گے، ان سے کوئی تعرض نہیں کر سکتا۔ پس جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 یا ایک قول کی بنا پر 40 افراد صحابہ اخیار سے منتخب کیے کہ جن میں منظر بن عمر، حرام بن ملحان اور اس کا بھائی سلیم، حارث بن سمہ، عامر بن فہیرہ، نافع بن بدیل بن ورقہ خزائی، عمرو امیہ زمری وغیرہ تھے، جو کہ وجوہ صحابہ قاریان قرآن اور عابد و زاہد جو دن کو لکڑیاں جمع کر کے بیچتے اور ان کی قیمت سے اصحاب صفا کے لیے کھانا خرید کر لاتے تھے اور راتیں نماز، تلاوت قرآن اور عبادت میں گزارتے تھے اور حجرات طاہرات کے لیے بھی لکڑیاں لاتے تھے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سریہ میں منظر بن عمرو کو امیر بنایا اور بزرگان نجد اور قبیلہ بنی عامر کو خط لکھا کہ بھیجے ہوئے لوگوں کی تعلیم و احکام کی پذیرائی کریں۔ یہ لوگ سفر طے کر کے بئر معونہ تک پہنچے، جو کہ پانی کا ایک کنواں ہے۔ بنی عامر اور حرا بن سلیم کے علاقے نجد کے قریب، پس اس جگہ کو انہوں نے لشکر گاہ قرار دیا اور اپنے اونٹ عمرو بن امیہ اور ایک دوسرے انصاری کے اور ایک قول کی بنا پر حارث بن سمہ کے سپرد کیے تاکہ وہ چرائیں۔ اس وقت انہوں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط حرام بن ملحان کو دیا تاکہ وہ عامر بن طفیل بن مالک عامری، جو عامر بن مالک کا بھتیجا تھا، کے پاس قبیلہ کے درمیان لے جا کر عامر کے حوالے کرے۔ عامر نے قبول نہ کرنے کا کیا اور ایک قول ہے کہ اس نے خط لے کر پھینک دیا۔ حرام نے جب یہ عالم دیکھا تو فریاد کی، اے لوگو، میرے لیے امان ہے کہ میں پیغام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچاؤں۔ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ پیچھے سے ایک شخص نے آ کر اسے نیزہ مارا کہ وہ دوسری طرف نکل آیا۔ اس وقت عامر بن طفیل نے قبیلہ سلیم، اسیار، رعل اور زکوان کو جمع کیا۔ بعد اس کے کہ قبیلہ بنی عامر نے ابو برا کی امان دہی کی وجہ سے اس کا ساتھ نہ دیا، عامر بن طفیل نے اس جتھے کو لے کر بئر معونہ پر پہنچ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور سب کو قتل کیا سوائے کعب بن زید کے، کیونکہ وہ اس جنگ میں کافی زخم کھا کر گر پڑا تھا۔ کفار نے خیال کیا کہ وہ مارا گیا ہے، لہذا اسے وہیں چھوڑ دیا، لیکن وہ بچ نکلا اور خندق میں شہید ہوا اور عمرو بن امیہ کو پکڑ لیا۔ عامر نے اس خیال سے کہ عمرو قبیلہ مضر میں سے ہے اسے قتل نہ کیا اور کہنے لگا، میری ماں پر ایک غلام کا آزاد کرنا واجب ہو چکا ہے، بس
اس نے عمرو کی پیشانی کے بال کاٹ دیے اور اپنی ماں کی نظر کے مقابلے میں اسے آزاد کر دیا۔ عمرو نے مدینہ کا راستہ لیا۔ جب وہ کرکرہ کے علاقے میں پہنچا تو اسے قبیلہ بنی عامر کے 2 آدمی ملے جو کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امان میں تھے، لیکن عمرو کو معلوم نہیں تھا۔ جب وہ سو گئے تو اس نے اپنے ساتھیوں کے خون کے بدلے ان 2 عامریوں کو قتل کر دیا۔ جب وہ مدینہ میں آیا، یہ خبر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تو میری امان میں تھے، ان کی دیت تو خون بہا دینا پڑے گی۔ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بئر معونہ کے شہداء کی شہادت سے بہت ملول ہوئے۔ کہتے ہیں کہ 1 ماہ یا 40 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ رعیل و ذکوان و عصیہ پر نفرین و لعنت کرتے رہے اور ان کے ساتھ قبیلہ بنی لحیان و عزل و قارہ کا اضافہ بھی فرماتے تھے۔